بسم اللہ الرحمن الرحیم. عید کا آج دن ہے اور عمران خان صاحب سے بات نہ ہو تو پھر میرے خیال میں عید کا مزہ نہیں آئے گا. اور کچھ ایسے سوالات ہیں جو لوگ تو پوچھتے رہتے ہیں, کچھ ای میلز بھی آتی ہیں, کچھ فونز بھی آتے ہیں کہ جی آپ عمران خان صاحب سے یہ بات پوچھیں, لیکن عمران خان صاحب اتنے بزی ہو چکے ہیں اور جس طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں اسپیشلی رمضان کے مہینے میں, اور جو مرضی کوئی بھی کہتا رہے, بڑی کنٹروورسیز اٹھانے کی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اباؤٹ شوکت خانم, لیکن آج بھی وہی عمران خان باہر نکلتا ہے اور شوکت خانم کو چلانے کے لیے وہ جہاں سے بھی ہو سکتا ہے چندہ اکٹھا کرتا ہے. اور شوکت خانم کو اس کی ڈریم ہے, اس کا برین چائلڈ ہے. عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ وہ چلتا رہے, اور جس طریقے سے وہ محنت کرتے ہیں, پالیٹکس تو اپنی جگہ لیکن شوکت خانم بھی اپنی جگہ, اس کے لیے چندہ اکٹھا کرنا, اس کے لیے کہیں بھی جانا پڑے جاتے ہیں. سیالکوٹ میں اگر چلے جائیں, وہاں سے اگر چندہ مل جائے تو لوگوں کو برا لگنا شروع ہو جاتا ہے, لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن وہ عمران خان صاحب ہی ہیں کہ بعد میں جو بھی دھمکیاں آئیں, چاہے چودھری نثار صاحب کی طرف سے آئیں یا کسی اور کی طرف سے آئیں, وہ کہتے ہیں جی کہ میں کورٹ میں خود جاؤں گا, یہ مجھے کیا لے کے جائیں گے کورٹ میں. اینی ویز, اور کچھ ایسے بھی سوالات کہ پرانے گھوڑے, گھسے پٹے گھوڑے, کھوٹے سکے عمران خان صاحب ساتھ ملا رہے ہیں, کیوں؟ وہ سارے سوالات میرے خیال میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو خان صاحب کے پاس میں خود ہی لے آیا جی آپ لوگوں کو. خان صاحب کیسے ہیں آپ, خیریت سے؟ شکریہ رانا صاحب, بالکل ٹھیک. چندہ ابھی بھی اکٹھا ہو رہا ہے؟ جی چندہ ہر سال اکٹھا کرنا پڑتا ہے کیونکہ شوکت خانم دنیا میں واحد کینسر ہاسپٹل ہے, واحد ہے, اس میں اس کا کوئی دوسرا ہاسپٹل نہیں, پرائیویٹ کینسر ہاسپٹل جو 70% مریضوں کا مفت علاج کرتا ہے. تو اس کا خسارہ ہمیں تقریباً 200 کروڑ روپے کا ہے, تو اس کے لیے ہمیں ہر سال فنڈ ریزنگ کرنے پڑتی ہے, اور وہ ہم اصل میں فنڈ ریزنگ کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں جب لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں. تو اسی لیے آپ کو رمضان کے مہینے میں جناب ہیٹ بھی فیس کرنی پڑتی ہے پولیٹیشین سے. اصل میں یہ دو دفعہ ہوا. ایک دفعہ 97 میں جب ہم رمضان میں پیسہ اکٹھا کرنے گئے, بدقسمتی سے الیکشن بھی تب آ گئی, پہلی الیکشن جو میں لڑا تھا, تو نون لیگ کا سارا اٹیک شوکت خانم پہ آ گیا. انہوں نے کہا جی زکوٰۃ کے پیسے سے الیکشن لڑی جا رہی ہے. اس کی وجہ سے ہمارا ہاسپٹل تقریباً بند ہونے لگا کیونکہ زکوٰۃ لوگوں نے دینی بند کر دی. آپ نے صرف لوگوں میں شک ہی پیدا کرنا ہے. تو میں 10 جگہ زکوٰۃ دے سکتا ہوں, ایک جگہ مجھے شک آ جائے تو میں باقی جگہ پہ ٹرانسفر کر دوں گا. تو ہوا کیا کہ انہوں نے جب یہ پوری کیمپین چلائی, ہماری زکوٰۃ بند ہو گئی. تو مجھے یاد ہے نیشن کی ہیڈ لائن تھی جون یا جولائی 97 میں کہ شوکت خانم بند ہونے لگا, تقریباً بند ہونے لگا تھا. بہرحال ہم نے بھاگ دوڑ کی, میں نے پرنسس ڈائنا کو انویٹیشن دیا, وہ آئیں, دنیا میں پھرا, بڑی مشکل سے بچایا. اب پھر رمضان کے مہینے میں پھر واردات کی انہوں نے, خواجہ آصف نے. لیکن شکر یہ اللہ کا ہے کہ اتنا شوکت خانم کی کریڈیبلٹی بن چکی ہے, اور کوئی نہ کوئی, کیونکہ کینسر کا ایک ہی اسپیشلسٹ ہاسپٹل ہے, کبھی نہ کبھی کوئی چلا جاتا ہے شوکت خانم میں. تو جب وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے تو اس کی اب اتنی سپورٹ بیس بن چکا ہے کہ اللہ کا شکر ہے اس کا فرق نہیں پڑا. لیکن اس کے باوجود میں عدالت میں لے کے جا رہا ہوں خواجہ آصف کو, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ میری کریڈیبلٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں تو ایک تو شوکت خانم کے لیے پیسہ اکٹھا کرنا ہے کیونکہ یہ اس کو ایکسپینڈ بھی کر رہے ہیں, اس میں یہ جو زکوٰۃ بھی ہم نے اکٹھی کرنی ہے. پھر ایک پشاور میں شوکت خانم شروع ہونے والا ہے. اچھا, ہماری تقریباً اب گراؤنڈ بریکنگ شروع ہو گئی ہے, پورا دوسرا ہاسپٹل بننے لگا, اس کے لیے پیسے اکٹھے کر. تیسرا کراچی میں ہم تیار بیٹھے ہیں, لیکن ہمیں یہاں زمین جو ملی ہے وہ باہر ہے, اگر شہر میں زمین ملے تو یہاں بھی ہم شروع کر دیں. پھر نمل یونیورسٹی ہے. نمل یونیورسٹی جو میری اصل میں ایک پیشن ہے, ایک میرا خواب ہے کہ یہ پاکستان کی ایک سب سے بڑی ایک آکسفورڈ یونیورسٹی ٹائپ بنے. تو وہ شروع ہو گئی, وہ اس کا پہلا بیچ نکل رہا ہے اور اس کا انہیں ایکسپینڈ کرنا ہے, اس کے لیے پیسے اکٹھے کرنے ہیں. تو اس لیے میں اپنی کریڈیبلٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اپنا احتساب کرنے کے لیے میں عدالت میں جا رہا ہوں. اتنی دفعہ ٹیکس ہوتے ہیں آپ پہ, اور اسپیشلی رمضان کے مہینے میں, تاکہ آپ کو زکوٰۃ شاد نہ ملے, بند ہو جائے سب کچھ سلسلہ. یہ
پالیٹکس میں شوکت خانم ساتھ ساتھ کیوں چلتا ہے؟ کیا پالیٹکس میں شوکت خانم کا بھی کوئی اثر رسوخ ہے؟ جیسے کہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جناب ادھر سے پیسہ لیا جاتا ہے زکوٰۃ کا، کھالوں کا، اور وہ جناب پالیٹکس میں لگایا جاتا ہے، یہ کہاں تک ٹھیک ہے؟ دیکھیں مباشر، پہلے تو مجھے وہ اٹیک کدھر کریں گے؟ میں اقتدار میں تو رہا نہیں ہوں. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ عمران کا یہ گھر کدھر سے آ گیا، تو کدھر سے آ سکتا ہے؟ یا میں تو یا کوئی وزیر رہا ہوں، کوئی پیٹرولیم منسٹر رہا ہوں، کوئی میں ہوں، تو میرے پہ پیسہ ہے نا، میں تو پاور میں آیا نہیں ہوں. اس لیے وہ لنک کرتے ہیں کہ پیسہ کہیں سے چوری سے آیا ہے. چوری کدھر سے؟ شوکت خانم سے ہو سکتی ہے. تو اس لیے یہ اس کو اٹیک کرتے ہیں. کیا بجائے یہ، اور ایک اور بھی پاکستان کی سیاست ہے کہ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ جی، اور گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو جب آپ کہتے ہیں یہ کرپشن کے آپ کے اوپر چارجز ہیں، دنیا کے اندر اگر آپ کسی گورنمنٹ کے سینئر منسٹر پہ چارج لگائیں گے، وہ آپ کو یا عدالت میں لے کے جائے گا یا ثابت کرے گا کہ میں کرپٹ نہیں ہوں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے اچھا جی اپنے جواب دینا آپ بھی کرپٹ ہیں. یہاں ڈیفنس کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نون لیگ لگاتی ہے زرداری پہ کہ جی آپ کے سوئس بینک میں باہر پڑے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کے ہدایبہ پیپر مل میں $30 ملین آپ نے منی لانڈرنگ کی ہے، تو وہ دونوں کو کر کے چپ کروا دیتے ہیں. اب اسی طرح انہوں نے میرے پہ اٹیک کر دیا شوکت خانم، کیونکہ ایک ہی جگہ سے پیسہ آ سکتا تھا نا. اس لیے میں اپنی صفائی دے رہا ہوں، اس لیے میں عدالت میں جا رہا ہوں کہ آپ نے میرے پر کہا، اب ثابت کرے جا کے عدالت میں. اور ان کو بھی ایکچولی یہی کرنا چاہیے. میں آپ کو صرف دوسری مثال یہ دیتا ہوں چیف جسٹس کی. اب یہ پیپلز پارٹی کا سارا واردات ہو گئی چیف جسٹس پہ کہ جی آپ کا بیٹا ارسلان چودھری جو ہے اس کے اوپر بھی ہے. بھئی ارسلان چودھری میں اور آصف زرداری میں کیا فرق ہے؟ آصف زرداری پاکستان قوم کا جو ٹیکس کا پیسہ ہے اس کا ذمہ دار ہے. ہم اس کے اوپر امانت رکھتے ہیں اپنی ٹیکس کی، پیپلز پارٹی کا چیئرمین ہے، وہ گورننگ پارٹی ہے. نواز شریف پہ جب ہم الزام لگاتے ہیں، پنجاب گورنمنٹ کی یہ پارٹی کے ہیڈ ہیں اور وہ گورنمنٹ کے اندر ہے اور لوگوں کا پنجاب کا اربوں روپے کا ٹیکس کا پیسہ ہے کہ یہ اس کی ذمہ دار ہیں. تو جو لوگوں کے ٹیکس کے پیسے کو لے کے بیٹھتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنی کریڈیبلٹی اسٹیبلش کرے. جب اس کے اوپر کوئی الزام لگتا ہے کہ میں ہم جب لگاتے ہیں جو بھی ان کے اوپر، جو میں نے 11 پوائنٹس نواز شریف پہ دیے ہیں یا آصف زرداری کے سوئس کیسز پہ یا سرمال پہ، ان کی ذمہ داری اپنے آپ کو ثابت کریں کہ یہ بے قصور ہے. یہ اس لیے کہ یہ ہمارے ٹیکس کے پیسے کے رکھوالی ہیں. تو جب آپ جب ان کا جو کاؤنٹر اٹیک ٹی وی پہ آ رہا ہے چیف جسٹس پہ کہ یہ ارسلان افتخار کے اوپر بھی آپ اس کے اوپر چودھری کے اوپر آپ اس نے کرپشن بھی کی ہے، تو اس نے کرپشن کیا ہے تو وہ تو ملک کی تباہ نہیں کرے گی، اور اگر کیا ہاں اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے. لیکن یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ آپ لیٹر نہ لکھیں 5 ارب روپیہ جو آصف زرداری کا سلسلے میں پڑا. میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں، لیٹر پہ کیوں سٹریس کیا جاتا ہے اتنا؟ لیٹر لکھا جائے، سپریم کورٹ بھی کہتی ہے، اپوزیشن بھی کہتی ہے، آپ بھی کہتے ہیں کہ جناب لیٹر لکھا جائے. وہاں پہ تو پڑا ہی کچھ نہیں ہوا، پیسہ تو سوئٹزرلینڈ سے چلا گیا، وہ تو کسی اور ملک میں چلا گیا، اور ٹائم بار بھی میرے خیال میں وہ تو ہو گیا. تو پھر لیٹر لکھنے سے بنے گا کیا؟ رانا صاحب، آپ جدھر سے بھی پیسے شفٹ کرتے ہیں نا، ایک منی ٹریل بن جاتی ہے. آپ پیسے کو نہیں چھپا سکتے، ہر پیسے کی ٹریل ہوتی ہے. اچھا اس بینک سے نکلا تو کسی بینک میں تو گیا ہوگا، ملک کی چینج ہو گیا، پھر ملک بھی چینج ہو، اس بینک میں تو گیا نا. تو وہ آپ چھپا نہیں سکتے پیسے کو. وہ کیوں یہ اڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر؟ کیونکہ یہ ایک دفعہ شروع ہو گیا اور انہوں نے اس بینک یہ $60 ملین پہ پہنچ گئے. وہ پھر آگے جو منی ٹریل اگر آگے لے کے بھی گئے ہیں تو ادھر وہ کون سا بینک ہے، ادھر کتنا پیسہ پڑا ہے اور کتنے بینک اکاؤنٹس ہیں، اور پھر باقیوں کو جو باقی اسمبلی میں جو جمہوریت بچانے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. سوری آئی ایم کٹنگ یو، تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو سارے ٹریل جا کے چائنا میں جا کے کھلے گا. نہیں میں نہیں جانتا کدھر، لیکن یہ پہنچ جائیں گے آپ. آج آپ اپنا پیسہ نہیں چھپا سکتے. ایک دفعہ آپ کا ایک اکاؤنٹ سے جب آپ پیسہ نکالیں گے اس کی ساری ٹریل ہے، آپ نہیں چھپا سکتے اس کو. تو اصل میں یہ صرف $60 ملین کی بات نہیں ہے. ایک دفعہ $60 ملین پہ پہنچ گئے تو وہ باقی بھی اکاؤنٹس پہ پہنچ جائیں گے. اور دوسری چیز کہ جو باقی بیٹھے ہوئے اسمبلی میں جمہوریت جو بچانے کے نام پہ یہ آصف زرداری کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو خطرہ یہ ہے کہ اگر یہ آصف زرداری کے شروع ہو گیا یہ کام تو اگلی باری ہماری ہے. اپنی فکر ہے.
کیونکہ ان کی بھی پھر منی ٹریل مل جائے گی. اچھا مجھے ایک بات سمجھا, سپریم کورٹ کیا صحیح کام کر رہی ہے؟ چیف جسٹس کیا صحیح کام کر رہے ہیں؟ کنٹرڈکشن ہے بہت زیادہ. دیکھیں ایک طرف اگر دیکھا جائے تو NICL کیس کو چیف جسٹس اٹھا لیتے ہیں, دوسری طرف دیکھا جائے تو جناب رینٹل پاور پلانٹس کو اٹھا لیتے ہیں, پنجاب بینک کو اٹھا لیتے ہیں, اور ایک دم دیکھا جاتا ہے کہ اتنا 360 کا شفٹ ہوتا ہے اور اس میں پتہ چلتا ہے جناب کہ سموسے پہ سو موٹو ہو گیا, سموسے کی پرائز پہ سو موٹو نوٹ. میں رانا صاحب آپ کو صرف یہ کہتا ہوں کہ جو حالات ہیں نا پاکستان کے, اس کانٹیکس میں سپریم کورٹ کو دیکھیں. حالات یہ ہیں کہ پاکستان کے اوپر مجرموں کا قبضہ ہو گیا. NRO نے موقع دیا مجرموں کو اس ملک پہ قبضہ کرنے کا. NRO امریکہ نے دلوایا, بروکر کیا. امریکہ کا مقصد NRO کا کیا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ پاکستانی فوج کو استعمال کیا جائے, امریکہ کی مرسنری فوج یعنی کرائے کی فوج بنی. اس کے لیے انہوں نے ساری مینپولیشن کی, جو آپ ضرور کونڈولیزا رائس کی کتاب پڑھیں, اس میں واضح لکھا ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ کہ بش کو اس نے بتایا کہ کیسے میں نے اکٹھا کیا کہ NRO کیسے دلوایا. اب NRO کی وجہ سے ملک کے اوپر مکمل طور پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے یا قانون سے بھاگے ہوئے باہر بیٹھے تھے یا جیلوں میں تھے, بڑے بڑے کرپشن کے کیسز ہیں. اب وہ اوپر جب آ گئے ہیں تو وہ تو ان کو تو کھلی چھوٹ مل گئی ہے, اب تو فری فار آل ہو گیا ہے. اس لیے کرپشن کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. اس لیے ان کی اپنی بنائی ہوئی نیب کہتی ہے کہ دن کی کرپشن 800 کروڑ روپیہ ہے, 8 ارب روپیہ دن کی. تو آپ یہ سوچ لیں کہ یہ جتنا ہم ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں لوگوں کے اوپر, مہنگائی کر کر کے, چیزیں مہنگی کر کر کے, تیل پہ ٹیکس, پٹرول پہ, ہوا پہ ٹیکس صرف رہ گیا ہے, وہ سارا ٹیکس کم ہے جتنی کرپشن ہے, کرپشن اس سے زیادہ ہے. تو اب کرپشن ہونی کیوں تھی؟ کیونکہ یہ واپس آ گئے تھے. اب اگر چیف جسٹس اس ماحول کے اندر اگر آپریٹ کر رہے ہیں, بڑا مشکل کام ہے, کیونکہ گورنمنٹ کی پروسیکیوشن ہے, گورنمنٹ کا ساری مشینری ہے, جنہوں نے گورنمنٹ کے عہدیدار بڑے کی کرپشن پکڑنی ہے. تو چیف جسٹس کے لیے انصاف دینا بہت مشکل ہے. تو اس کو اوپر اب ان کا صرف یہ اٹیک یہ ہے کہ یہ اس عدلیہ کو وہ عدلیہ بنانا چاہتے ہیں جو ہمیشہ پاکستان میں تھی, کمزور آدمی کو عدالت میں لے کے آتی تھی, طاقتور عدالت سے اوپر تھا. یعنی آصف زرداری جب دو دفعہ جیل میں گئے ہیں, 4 ٹرمز دیکھ لینا. پہلی ٹرم میں کرپشن کے کیسز لگے, جو بھی کیسز تھے 88 to 90, اس کے اوپر عدالتوں نے کچھ نہیں کیا. جیسے ہی ان کی گورنمنٹ گئی سیدھا جیل میں, جیسے ہی ان کی گورنمنٹ واپس آئی سیدھا جیل سے پھر پرائم منسٹر ہاؤس, سارے کیسز معاف. جیسے ہی ان کی گورنمنٹ گئی پھر سیدھا پرائم منسٹر سے پھر جیل میں. جیسے ہی تو اپوزیشن میں جاتے تھے تو کیسز ہوتے تھے, گورنمنٹ میں کوئی پکڑ نہیں سکتا تھا. جو گورنمنٹ میں پاور میں آتی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ عدالت ہماری محتاج ہے. اس لیے پاکستان میں یہ کرپشن اوپر جاتی رہی. یہ ملک ادھر ہے جدھر بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بڑا عظیم ملک بن سکتا ہے, نہیں بڑا آگے. اب یہ گورنمنٹ کہنے کی یہ سپریم کورٹ کوشش کر رہی ہے, آپ نے جو باقی کرنا ہے جسے پکڑے, ہمیں ہاتھ نہ لگائیں, ہم جو مرضی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. ایک بات سمجھائیں, آپ پہ بہت کریٹیسزم ہوتا ہے کہ آپ چینج کی بات کرتے ہیں, جی میں چینج لے کے آؤں گا, میں نظام چینج کروں گا, یوتھ جو ہے اس کو ساتھ لے کے چلوں گا. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم آپ نے کھوٹے سکے اکٹھے کیے ہوتے ہیں, پرانے پولیٹیشینز, اور ایک نیا آپ نے کام کیا ابھی شیخ رشید صاحب کے ساتھ. شیخ رشید صاحب کے جلسے میں پہنچ گیا, لیکن پہلے تو یہاں پہ بندہ ہی کوئی نہیں تھا. شیخ رشید کے جلسے میں ویسے بندہ ہی کوئی نہیں تھا. 15-20 ہزار لوگ تھے جو بھی جلسے میں تھے. اگر آپ نے کراؤڈ نہیں دکھایا تو وہ اور بات ہے, لیکن رمضان کے ساتھ آیا. آپ جب لال حویلی سے پہنچے لیاقت باغ تو اس وقت بندے آئے ہیں, ادر دین دیٹ وہاں پہ تو بندہ ہی کوئی نہیں. وہ ٹھیک ہے بات, لیکن 15,000 لوگ رمضان کی رات کو 12-11 بجے نکلنا, یہ بہت بڑی. کوئی اور پارٹی کر کے دکھا دے نا, کوئی اور پارٹی اسے 500 آدمی اکٹھا کر کے دکھا دے, رمضان میں نہیں کر سکتی. اینی وے دیکھیں, سب سے پہلے تو چینج کبھی بھی کوئی ہجوم نہیں لے کے آتا, ایک لیڈر چینج لے کے آتا ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, ایک لیڈر کی ایک نظریہ ہوتا ہے, اس نظریے کے مطابق ٹیم بنتی ہے. کئی دفعہ لوگ آتے ہیں جو اس نظریے پہ نہیں اترتے, وہ ٹیم سے نکل جاتے ہیں. جو اس نظریے کے مطابق چلتے ہیں وہ ٹیم میں رہ جاتے ہیں. لیکن نظریہ ایک آدمی کا ہوتا ہے. یہ آپ کوئی بھی مجھے آپ مثال دے دیں گے, کوئی بڑا کوئی گروپ چینج لے کے آیا. فیڈل کیسٹرو کی ایک سٹیٹمنٹ ہے, کہتا ہے کہ میں جو کیوبا کا انقلاب تھا
وہ 16 لوگوں سے لے کے آیا اور کہتا مجھے پھر لانا ہوتا تو وہ 8 لوگوں سے لا سکتا تھا. تو اس لیے جو آپ کی نظریاتی ٹیم ہوتی ہے وہ چھوٹی سی ہوتی ہے, اس کے ارد گرد ایک بڑی ٹیم بنتی ہے, کیونکہ بڑی ٹیم تو بننی ہے, آپ نے گورنمنٹ سنبھالنی ہے. 1000 کینڈیڈیٹس چاہیے آپ کو الیکشن کے لیے, 1000 کینڈیڈیٹ سارے ملک کے اندر. تو 1000 کینڈیڈیٹس میں ایک مکسچر ہوگا یوتھ اور ایکسپیرینس کا. جس طرح ہماری جو 92 کی ورلڈ کپ ٹیم تھی اس میں یوتھ تھا اور ایکسپیرینس تھا, وہ کمبینیشن ہی جتاتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے بچے آگے انڈر 90 ٹیم جتا دے, یہ نہیں ہو سکتا. تو اس کے اندر ہر قسم کے لوگ آئیں گے. لیکن میں رانا صاحب آپ کو ایک آج بات بتا دوں, جو ٹیم میں پاکستان کے لیے لے کے آ رہا ہوں, ابھی بن رہی ہے وہ ٹیم, میں چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسی زبردست ٹیم نہیں آئے گی جو پاکستان کی جنگ جیتے گی. ایسی ٹیم نہیں آئے گی کیونکہ وہ ٹوٹلی میرٹ کے اوپر ہوگی. اس میں نہ عمران خان نے دیکھنا ہے, پہلے تو ہماری ٹوٹل کیبنٹ آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 17 سے 20 لوگوں کی ہونی ہے. اچھا, کیونکہ نہ ہم نے 80 وزیر بنانے ہیں کیونکہ جی اچھا جی میں نے کھانا ہے تو آپ بھی کھائیں, آپ ان کا تو یہ خریدنے کے لیے یہ قیمتیں لگتی ہیں, یہ نیلام گار ہے اسمبلی, بولیاں لگتی ہیں. اچھا جناب آپ نے آنا ہے, آپ نے لینا, چلو یہ وزارت لے لیں, جو مرضی کرنا کرو. اس لیے تو تباہ ہو رہا ہے ملک. ہم لے کے آئیں گے میرٹ کے اوپر ایک کیبنٹ, اور انشاءاللہ کوئی بلیک میل نہیں ہوگا. میں اگر لوگوں نے کہا نا جی کہ فارورڈ بلاک بنا رہے ہیں, ہم نے کہا بنا لیں, ٹھیک ہے جی, گورنمنٹ نہیں بنتی, اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے. لیکن اگر حکومت سنبھالی تو انشاءاللہ وہ ٹیم لے کے آئیں گے جو انقلاب لا سکے. 24 تاریخ کو انشاءاللہ تحریک انصاف اپنا اکنامک ایجنڈا انفولڈ کر رہی ہے. اچھا, آپ دیکھیں گے کہ یہ پہلی دفعہ ایک پارٹی تیاری کر کے آ رہی ہے پاور میں. ہم پاور میں آ کے کمیٹیز نہیں بنائیں گے, پہلے سے آ کے ہم لوگ بھی ڈھونڈ رہے ہیں. مثلا پی آئی اے کو کون سنبھالے گا, یہ سارا انرجی سیکٹر کو کون سنبھالے گا, پہلے آئیڈینٹیفائی کریں گے. پروفیشنل مینیجرز لے کے آئیں گے, کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہونے دیں گی. ہمارا جو سی بی آر ہوگا وہ انڈیپینڈنٹ ہوگا, جس طرح اسٹیٹ بینک ہے, انڈیپینڈنٹ باڈیز ہوں گی. ان کے اندر کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں آنے دیں گے. بیوروکریسی ٹوٹلی ڈی پولیٹیسائزڈ ہوگی. پولیس کوئی ایم این اے اپنا تھانے دار نہیں رکھوا سکے گا. اور جو سب سے بڑا انقلاب لے کے آ رہے ہیں وہ یہ کہ ڈائریکٹ ڈیولپمنٹ گاؤں کی سطح پہ کریں گے. کوئی ایم این اے ایم پی اے کو ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں دیے جائیں گے. ایک ایسا بلدیاتی نظام لے کے آ رہے ہیں جو ڈسٹرکٹ سے بھی ہٹ کے نیچے گاؤں کے اوپر جائے گا. یہ انقلاب ہوگا. اور یہ میں انسپریشن ہے میری اختر حمید خان, انہوں نے ثابت کیا کہ اگر آپ لوگوں کو امپاور کر دیں, کچی آبادی بھی اپنی سٹینڈرڈ آف لیونگ ریز کر سکتی ہے. تو انشاءاللہ ہم وہ انقلاب لے کے آ رہے ہیں. اور اس کے لیے میں جو ٹیم ہے وہ اس کے اوپر بن رہی ہے. یعنی جو اس ملک میں اب ایک نیا پاکستان دیکھنا چاہتی ہے اس کے مطابق ٹیم بنا رہا ہوں. اس میں نہ کسی کی سفارش ہونی ہے, نہ کسی کی بلیک میل کی وجہ سے ٹیم ہونی ہے. ٹیم ہونی ہے جو میچ جتا سکے. اچھا چلیں, کیپنگ آور فنگرز کراسڈ, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے. لیکن یہ آگے کیسے چلے گا سلسلہ سارا؟ ابھی آگے آپ کے خیال میں گاؤں دیہات کے لیول پہ آپ لوگ کیا اسرٹ کر پائیں گے؟ یوتھ تو آپ کے ساتھ ہے, شہروں میں آپ ہو سکتا ہے آپ کے اچھے سیٹیں نکل آئے, لیکن گاؤں دیہات میں کیا ہوگا؟ وہاں پہ برادری سسٹم اینڈ آل دوز تھنگز, اس میں کیسے چلیں گے؟ نہیں رانا صاحب, میں میاں والی میں ایک پوری کنسٹیچوئنسی ڈیولپ کی. میاں والی ایک ٹپکل دیہات کا علاقہ ہے. دیہات میں جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ ہے قانون نہیں ہے. مائٹ از رائٹ ہے, جس کے پاس طاقت ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. وہاں ظلم ہوتا ہے, سیاسی انتقامی کاروائی ہوتی ہے, لوگوں کو تھانوں کے اندر ڈال کے جھوٹے کیسز کیے جاتے ہیں, ان کو ماریں پڑوائی جاتی ہیں, ان کا پانی چوری کیا جاتا ہے, ان کے زمینوں پہ قبضہ کیا جاتا ہے. یعنی کیونکہ قانون ہی نہیں ہے تو لوگ جو گاؤں کے ہوتے ہیں ان میں سیاسی شعور شہروں سے زیادہ ہوتا ہے, زیادہ پولیٹیسائز ہوتے ہیں گاؤں کے لوگ. لیکن ان کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر تو ایک ایماندار آدمی دیکھتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کمزور ہے, وہ اس کے ساتھ نہیں جائیں گے. وہ پھر ایک طاقتور مجرم کے ساتھ چلے جائیں گے کیونکہ ان کو پروٹیکٹڈ چاہیے, ان کو بچانے کے لیے لوگ چاہیے. مثلا جب ظلم ہوتا ہے وہ کدھر جائیں گے؟ وہ پھر طاقتور ایک کرمنل کے پاس جائیں گے. یہ جو سارا فیوڈل سٹرکچر ہے یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ قانون نہیں ہے, اس لیے جو طاقتور ہے اس کے سامنے وہ کھڑے نہیں ہو سکتے. لیکن جب ایک لہر چلتی ہے, جب ایک سیلاب آتا ہے, جب ایک موومنٹ چلتی ہے, اس میں جب ان کو لوگوں کو یہ ایک دفعہ اعتماد ہو جائے کہ یہ جو موومنٹ چل رہی ہے
یہ ہمیں تبدیلی، یہ ہمیں تحفظ دے دے گی. یہ طاقتور کے سامنے اگر ہم اس موومنٹ میں چلے جائیں جو 1970 میں ہوا تھا، جب وہ موومنٹ چلی، شہروں سے شروع ہوئی، دیہات کو لوگوں کو جب اعتماد ہو گیا کہ ہاں یہ ایک موومنٹ چل پڑی ہے اور ہمیں یہ پروٹیکشن دے گی، یہ طاقتور سے ہمیں بچا دے گی، تب فیوڈلزم زیادہ تکڑی تھی آج کے مطابق. 1970 میں فیوڈل سٹرکچر بہت طاقتور تھا، لیکن جب وہ موومنٹ چلی سارے فیوڈلز کو گرا دیا یا بڑے بڑے لوگ گر گئے اس میں. یہ اس سے بڑی موومنٹ آ رہی ہے اور اس کو کوئی نہیں روک سکتا. میری اب صاحب پچھلے آپ مجھے 1.5 سال سے کہہ رہے، 1.5 سال پہلے آپ میرے شو پہ آئے، آپ نے کہا جی میں اتنا بڑا انقلاب لے کے آ رہا ہوں کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. اور میں نے کیا کر کے رہے ہیں آپ نے بولا ایسے ایسے بندے آئیں گے میرے پاس کہ تم پریشان ہو جاؤ. اور 1.5 سال پہلے سونامی نہیں آئی تھی ابھی، یعنی 1.5 سال پہلے چینج کر رہے ہیں. سنو تو 1.5 سال پہلے 30 اکتوبر کا جلسہ نہیں ہوا تھا. ہاں نہیں ہوا تھا. میں نے تب آپ کو کہا تھا، آپ نے مجھے 4 روز پہلے کہا، میں نے تب کہا تھا کہ یہ بہت بڑا سیلاب آ رہا ہے. دیکھیں وہ اس لیے میں نے کہا تھا کیونکہ میں عوام میں پھر رہا ہوں. یہاں تو جو بڑے بڑے پولیٹیشین وہ تو بنکرز کے اندر بند ہوئے تھے. میں تو تب سے پھر رہا تھا، جلسے کرتا پھر رہا تھا. مجھے نظر آ گیا تھا، اور مجھے کیا چیز نظر آئی تھی؟ مجھے جس دن نظر آیا کہ پاکستان کا نوجوان فیصلہ کر بیٹھا، اس دن مجھے پتا تھا کہ یہ اب سونامی آ جانی ہے. کیونکہ میں جب پنجاب یونیورسٹی میں جا کے اپنے آپ کو میں نے جب پولیس کے حوالے کیا، اس کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ڈی پولیٹیسائزڈ ہیں، وہ نان پولیٹیکل ہوئے تھے. تو میری سب سے بڑی میری کوشش یہ تھی کہ یہاں کا نوجوان اسٹوڈنٹس یونیورسٹی یہ پولیٹیسائز ہوں. تو میں گیا ہی پنجاب یونیورسٹی میں اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرنے 2007 میں، اس لیے تھا کہ میں چاہتا تھا کہ یہ جو ہمارا نوجوان ہے یہ کھڑا ہو. تو یہ 2 سال سے مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ ہمارا نوجوان جاگ گیا، اور اب یہ جو ہے نا یہ جن بوتل میں نہیں جا سکتا، یہ اب اور بڑھتا جائے گا. سونامی آپ نے کہا نا کیوں لفظ استعمال کرتے ہیں؟ کیونکہ جو سیلاب ہے نا وہ آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے. جو سونامی ہے وہ جیسی جیسی پہنچتی ہے نا ساحل کے قریب وہ اور زیادہ بڑی ہوتی جاتی ہے. تو یہ بھی الیکشن کے قریب یہ بہت بڑا طوفان آنا ہے. سونامی کہنا بند نہیں کریں گے؟ نہیں، سونامی دیکھیں نا، سونامی تباہی کا ہے، ایک سمبل ہے تباہی کا. لیکن یہ جو سونامی ہے یہ پرانے ظالم نظام کو تباہ کرنے آ رہی ہے. اچھا، ایک نیا پاکستان بنانے آ رہی ہے. اچھا ایک بات سمجھائیں مجھے، دونوں پارٹیز مل جاتی ہیں الیکشن کے قریب، لائک پیپلز پارٹی اینڈ نون لیگ، ٹھیک ہے، مل جاتی ہیں. آپ کہاں پہ کھڑے ہوں گے؟ یہ ملی ہوئی ہیں اندر سے. اچھا، انہوں نے مل کے لڑنا ہے، انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ دیکھ لینا. دیکھیں نا آپ کے سامنے ہے پیپلز پارٹی، آصف زرداری جب گرنے لگتا ہے اس کی مدد کون کرنے آتی ہے؟ نون لیگ. میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں کہ نواز شریف کی سٹیٹمنٹ ہے کہ آصف زرداری، یہ کچھ 2 سال پہلے انہوں نے کہ اگر آپ کو پیپلز پارٹی نے بھی چھوڑ دیا میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. ان کی آپ کے سب کے سامنے ہے جو فرینڈلی اپوزیشن ہے، اکٹھے کولیشن میں بیٹھے رہے. اور میں یوسف رضا گیلانی کا اس لیے سٹیٹمنٹ دیتا ہوں کہ بار بار یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ ایک دم یہ جو نون اپوزیشن کر رہی ہے سونامی کے ڈر سے کر رہی ہے، نہیں تو انہوں نے اب اکٹھے بیٹھے رہنا تھا. اب باریاں لی ہوئی تھی. وہ آصف زرداری نے سٹیٹمنٹ دیا کہ نواز شریف آپ کا بے نظیر سے بات ہوئی تھی کہ 5 سال ہمارے ہوں گے اور 5 سال آپ کے ہوں گے، تو باریاں لی ہوئی تھی. تو یہ تو ہمارے خوف کی وجہ سے یہ سارے باہر نکلے. لیکن یہ اس سطح تک جاتے نہیں ہیں کہ صحیح اپوزیشن بن جائیں. یہ ایک لیول تک لے کے جا کے پھر واپس آ جاتے ہیں، نورا کشتی کھیلتے ہیں. اگر یہ سنسیئر تھے، اگر آصف زرداری واقعی ایک دم 3 سال کے بعد ان کو انکشاف ہوا ہے کہ وہ اتنا پاکستان کو تباہ کر اور اتنا کرپٹ آدمی ہیں، تو سب سے آسان کام تھا پنجاب میں الیکشن کی طرف چلے جاتے. چیف منسٹر اناؤنس کر دے الیکشن پر 60% پاکستان پنجاب ہے، وہاں اگر الیکشن شروع ہو جائے تو ویسی جنرل الیکشن کی طرف چلا جائے گا. تو کیوں نہیں جاتے، کیوں نہیں الیکشن کرواتے؟ میں کیا ڈرامہ بھی کھیل رہے ہیں کہ ہاں جی ہم اپوزیشن میں بھی، لیکن ساتھ ساتھ ان کو اوپر بھی بٹھایا ہوا ہے، ٹاپ اپ کیا ہوا ہے. ویسے اس میں کوئی شک نہیں، یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب لاہور کا اگر جلسہ آپ کا کامیاب نہ ہوتا تو نون لیگ والے بالکل جو ہینڈز اپ کر کے بیٹھے ہوئے تو بالکل دے ور لیڈ بیک اور نواز شریف تو یہاں ہوتے ہیں. I still remember there were some politicians, I don't want to name them, میرے پاس آئے and they said کہ نون لیگ والے and they said کہ یار وہ جلسہ بڑا بڑا کر دیتا ہے عمران خان نے، ساڑیاں تو دوڑا لگی ہوئی ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے نہیں اور بھی کچھ ہوا، انہوں نے نون لیگ کے ورکرز نے، ایم این ایز نے میرا شکریہ ادا کیا. کہتے ہمیں پوچھتا کوئی نہیں تھا. نواز شریف تو 3 سال ملتا کسی کو نہیں تھا، وہ تو زیادہ تر انگلینڈ بیٹھا ہوتا تھا.
تو وہ تو ملتا ہی نہیں تھا کسی کو. وہ تو تیاری کی ہوئی تھی کہ ہماری باری, اگلی باری ہماری. وہ اس کی وجہ سے قدر آئی, چل چل کے جانا پڑا. ایم این ایس نواز شریف نے جلسے کیے گرمی میں, نہیں تو گرمی میں تو انگلینڈ میں ہوتے ہیں وہ. اچھا چلے آگے مجھے بتائیں. دیکھیں آپ نے کہا کہ فخر الدین ابراہیم صاحب کو آپ نے چیف الیکشن کمشنر بنوا دیا, آپ نے جناب اس پہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے, بٹ چیف الیکشن کمشنر کیا کرے گا اکیلا بیچارہ؟ وہاں پہ جو سٹاف آئے گا, جو بھرتی ہوگا اس وقت, جس کو انگیج کیا جائے گا اس سٹاف کو, کہاں کہاں آپ لوگ لڑیں گے؟ ایک اور بات مجھے سمجھائیں ذرا. کل کو کسی پولنگ بوتھ پہ وہاں پہ بدماشی بھی ہوتی ہے, لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے. جو کراؤڈ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ دیکھا ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ دیکھا ہے, وہ تو شریف لوگ ہیں. شریف لوگوں سے میری مراد یہ ہے کہ وہ جو لڑائی جھگڑے والے لوگ نہیں ہیں, تو وہ پولنگ بوتھوں میں کیا کریں گے جا کے؟ دیکھیں رانا صاحب, دو چیزیں ہیں. ایک تو فخر الدین ابراہیم کی ریپوٹیشن ایسی ہے کہ الیکشن کمشنر ہونا ہی ایسا چاہیے جس کو سب تسلیم کریں کریڈیبل ہے. ٹھیک, آپ کی بات یہاں تک ٹھیک ہے کہ مشینری نیچے کیئر ٹیکر گورنمنٹ پرووائڈ کرے گی, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. اس لیے کیئر ٹیکر ان کو اگر ہم نے ان کو امپاور کرنا ہے. لیکن جو میں فخر الدین ابراہیم صاحب کو جانتا ہوں, انہوں نے جب دیکھا کہ ان کو صحیح فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کرنے دے رہا ہے, وہ سٹینڈ لے لیں گے. وہ ایسے آدمی سٹینڈ کیا لے لیں گے؟ پتہ چلے مہینہ پہلے ریزائن کر گئے پھر. لیکن پھر دیکھیں نا اس کی کانوٹیشنز ہیں, لوگ چپ کر کے تو نہیں بیٹھے رہیں گے. لیکن کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو بھی نیوٹرل ہونا چاہیے. دیکھیں نا, ایک نیوٹرل انہوں نے رکھا ہے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی نیوٹرل ہونی چاہیے, اور یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں, ساتھ چلنا چاہیے. لیکن آپ نے جو بات کی کہ ہمارے لوگ شریف ہیں, ٹھیک ہے. ایک سکیم چلا رہی ہے, ایک بوتھ 10 یوتھ. اچھا, 10 نوجوانوں کو ایک بوتھ کے لیے ٹریننگ کروا رہے ہیں. اچھا, اور ان کی ساری ٹریننگ یہ ہوگی کہ انہوں نے دھاندلی نہیں ہونے دینی, کیسے چیک کرنی ہے دھاندلی ایک بوتھ کی. آپ کے پاس 10 ٹرینڈ نوجوان ایک بوتھ کے اوپر کھڑے ہوں, دھاندلی کرانا بڑا مشکل کام ہے. چلیں ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے ہمیں بات کی. لیکن پھر بھی وہ جو مسئلہ ہوتا ہے نا, جو دیہاتوں میں جن جگہوں پہ پرانے خاندان قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. میں رانا صاحب میں لڑا ہوں, میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ میاں والی میں جو الیکشن ہے وہ یعنی وہ سارے دیہاتوں میں وہی میں نے دیکھا جی آپ کا الیکشن, میں نے میاں والی میں آپ کا الیکشن بھی دیکھا, میں خود آ کے دیکھتا رہا جب آپ الیکشن. لیکن میں رانا صاحب ادھر جو خاص چیز بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جدھر تو ہمارے پاس نوجوان نہیں تھے پولنگ بوتھس پہ, یعنی ادھر جدھر ہمارے تھے ادھر میں جیت رہا تھا, میں جیتا الیکشن. میرے 350, دوسرے کے 250, میرے 320, اس کے ہو گئے 300 ہو گئے. کلوز فائٹ گئی ہے, میں 5-6 ہزار سے جیتا. لیکن جدھر انہوں نے ہمارے پولنگ بوتھ کے پولنگ ایجنٹس بھگا دیے, ادھر میرے 3 ووٹ اور اس کے 700. تو اس لیے ہم یہ ایک سبق سیکھ بیٹھے کہ آپ نے ہر پولنگ بوتھ کو اپنے ایجنٹ سے مین کرنا ہے اور ان کو ٹریننگ کروانی ہے, اور پھر وہ تکڑے لڑکے ہوں, وہ مقامی لوگ ہوں, کھڑے ہوں, پہچانتے ہوں. ابھی ہم نے لاہور میں ایک بائی الیکشن جو آخری ہم نے لڑا تھا, جدھر بڑی دھاندلی ہوئی نون لیگ کے خلاف. انہوں نے کیا کیا نون لیگ نے کہ انہوں نے پولنگ بوتھ کے اوپر نا بسوں میں وہ لوگ لے کے آئے, وزیر بھی تھا ان کا ساتھ, ٹی وی پہ آیا یہ سارا. انہوں نے ایک جا کے ان کے جعلی ووٹس بھرے ہوئے تھے, تو وہ ایک جگہ سٹیمپ لگا کے پھر وہ دوسرے پولنگ بوتھ پہ, وہ اس پولنگ بوتھ پہ آئے تو یہاں وہ لڑکے مقامی کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا کہ یہ تو باہر سے لوگ آ گئے. مقامی لوگ سب پہچانتے ہیں کہ کون علاقے کے ہیں اور کون باہر سے آئے ہیں. تو وہ پھر آپ نے دیکھا ہوگا سین کہ انہوں نے پھر ان کا پھینٹا لگایا. دیکھا جی, بالکل دیکھا. اچھا مجھے ایک بات اور سمجھائیں آپ تھوڑی سی. یہ کل کو تھوڑے دنوں میں ایم کیو ایم اگر نکل جاتی ہے, حکومت کو چھوڑ دیتی ہے, اور مرزا صاحب کے ذوالفقار مرزا صاحب کے بیٹے سندھ میں ہوم منسٹر بن جاتے ہیں, ایم کیو ایم والے فری ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, اور ایم کیو ایم کے ساتھ آپ کا کوئی اتحاد بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ دیکھیں نہیں بن سکتا. نہیں بن سکتا. 2 وجہ ہیں. ایک تو انہوں نے اسٹیٹس کو کی پوری خدمت کی ہے, وہ بیٹھے رہے ہیں جو سوری میں کٹنگ, لیکن الیکشن سے پہلے نہیں بن سکتا یا الیکشن کے بعد نہیں بن سکتا؟ کس وقت نہیں بن سکتا اور کس وقت بن سکتا؟ میں پہلے آپ کو کلیریفائی کر دوں کہ دیکھیں جو ان 4 سالوں میں ہوا ہے پاکستان میں, کوئی ایک چیز بتا دیں جو بدتر سے بدترین نہیں ہوئی, تباہی نہیں ہوئی.
چاہے مہنگائی سب سے زیادہ، بے روزگاری سب سے زیادہ، انویسٹمنٹ ختم ہو گئی، لا قانونیت کبھی اتنی تھی نہیں، لوگوں کو افواہ، بزنس مین بھاگ رہے ہیں، بچے افواہ کر رہے ہیں لوگوں کی. سب سے زیادہ جو چیز اوپر گئی ہے کہ وہ لوگوں کو افواہ کر کے لے جا کے ان سے پیسے لیتے ہیں، رینسم جو ہے، یہ سب کڈنیپنگ سب سے زیادہ ہے. تو ہر چیز تباہ ہو گئی. یعنی ہم نے کوئی ایک چیز پاکستان کی نہیں. قرضے یعنی 35,000 ہر پاکستانی شہری مقروض تھا جب یہ آئے، آج 70,000 ہر شہری مقروض ہو گئے. تو ہر چیز انہوں نے تباہی کیا، اس میں ایم کیو ایم ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. اس لیے ایک تو یہ مسئلہ ہے ہمارا. دوسرا ایم کیو ایم کے اوپر بڑی جو چیف جسٹس نے کہا کہ جتنی بھی سندھ کے اندر پارٹیز ہیں، کراچی میں جو گورنمنٹ میں ہیں، ان کے سب کے پاس ملیٹنٹس ہیں. تو ملیٹنٹس کے ساتھ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ جن لوگوں کے پاس ملیٹنٹ گروپس ہیں ان کے ساتھ الائنس نہ پہلے ہو سکتی ہے نہ بعد میں ہو سکتی ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ ایز اے پولیٹیشین آپ کو کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا، کسی نہ کسی پارٹی سے کرنا پڑے گا، یا پھر وہی آپ کام کریں گے جب مشرف صاحب نے آپ کو پلیٹ میں رکھ کے دی تھی پرائم منسٹرشپ، آپ واک آؤٹ کر کے آگے تھے اور ایک سوزوکی میں بیٹھ کے واپس آگے تھے پریزیڈنٹ ہاؤس سے. لیکن دیکھیں رانا صاحب، ہم نے پاور میں آنا کس لیے؟ اگر تو آپ نے پاور میں آنا ہے اپنی فیکٹریاں بنانے کے لیے، محلات بنانے کے لیے، این آر او لینے کے لیے، ایس آر او لینے کے لیے، تو پھر تو ہر قسم کی کمپرومائز ٹھیک ہے. آپ دیکھ لیں ان پارٹیز کی، کوئی آپ کو کسی میں کوئی نظریہ نظر آ رہا ہے؟ پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، اپنے آپ کو رائٹ ونگ، لیفٹ ونگ کہتے ہیں، لبرل کہتے ہیں، لیکن جو ان کے الائنسز ہیں وہ دیکھ لیں، اسے ہی پتہ چل جائے گا کتنے لبرل. اور ادھر نون لیگ کو دیکھ لیں، انہوں نے سب جگہ، ہر جگہ نواز شریف نے کہا کہ ہم کوئی کاف لیگ کا لوٹا نہیں لیں گے. تو ان کی پنجاب کی گورنمنٹ لوٹوں پہ چل رہی ہے. انہوں نے وہ سب کو انڈکٹ کر دیا. لیکن وہ یہ بھی آپ کا بھی تو یہی ہے، آپ نے تو وہی بندے کھوٹے سکے اٹھا کے رکھ لیے. نہیں، پہلے تو کلیئر ہو جائے نا کہ ہمیں تو کوئی، ہم ان کو تو نہیں لے کے آ رہے جو ہمیں چھوڑ کے گئے تھے اور انہوں نے یہ بھی تو اتنی دفعہ ٹرائی کر چکے ہیں لوگ، ان لوگوں کو جو آپ کے پاس آئے. میں پہلے تو یہ کلیئر کر دوں کہ یہ انہوں نے سب کو لے لیا ہے اور ابھی لیں گے. اور بھی شیخ رشید کو یہ جو ابھی بیانات دیے نا انہوں نے پوری کوشش کی ہے شیخ رشید کو شامل کرنے کے لیے، نون لیگ والوں نے. ہاں، تو اس لیے یہ کہنا، جو انفو ہے نا وہ یہ ہے کہ نون لیگ والوں کے پاس شیخ رشید صاحب خود بڑی دفعہ جا چکے ہیں، انہوں نے ایکسپٹ نہیں کیا. اس کے اوپر یہ ایک ریومر ہے. نہیں، اس کے اوپر پوچھنا چاہیے کہ کون کوشش کدھر کرتا رہا. کیونکہ شیخ رشید کی تو آپ کنسسٹنٹلی دیکھ لیں. میں کیوں ان کے جلسے پہ گیا ہوں؟ اس لیے کہ کنسسٹنٹلی دونوں پارٹیز کو انہوں نے ذمہ دار ٹھہرایا. انہوں نے کنسسٹنٹ ہے، 4 سال میں کبھی انہوں نے ان دونوں سے ہاتھ نہیں اٹھایا، اس لیے گیا. لیکن تو اگر آپ کا مقصد صرف اقتدار ہو تو ہر کمپرومائز ضروری ہے. وہ ایلس ان ونڈرلینڈ کے اندر ایک بڑا اچھی لائن ہے کہ if you don't know where you're going, every road takes you there. کہ جب آپ کا کوئی نظریہ ہی نہیں ہے تو کوئی کسی کے ساتھ بھی چلے جائیں آپ. اور پھر سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہے. اگر آپ کا نظریہ نہیں تو کوئی حرف آخر نہیں ہے. لیکن اگر آپ میں کلیئرٹی ہے کہ میں ایک نیا پاکستان بنانا ہے، چینج لانا ہے، سٹیٹس کو اٹیک کرنا ہے، یہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ بیٹھے ہیں، جو مافیا بیٹھے ہیں، یہ ہر جگہ، کوئی شوگر مافیا، کوئی ادھر مافیا، کوئی سیمنٹ، ہر جگہ مافیا، کوئی سی بی آر کے اندر مافیا بیٹھے، ان کو میں نے ٹیک آن کرنا ہے. تو آپ کی ٹیم اسی کے مطابق ہونی چاہیے. اب مثلا ہم نے کرپشن کا اگر ہم نے کرنا ہے، باہر ان کے اربوں روپے پڑے ہوئے ہیں، ہم نے ان کو کہنا ہے کہ پیسے واپس لے کے آؤ، اور میں الائنس ان کے ساتھ کر لوں جن کے اپنے پیسے باہر پڑے ہیں. تو آپ کو لائک مائنڈیڈ لوگ چاہیے جو آپ کے نظریے پہ کھڑے ہوں، تب ہی آپ چینج لا سکتے ہیں. اس لیے آپ نے میرے سے پوچھا نا کہ کس سے ملیں گے؟ اس سے ملیں گے جو ہمارے مقصد پہ لے جا سکے، جو خوف زدہ نہ ہو. ٹیکس کی ہم ریفارمز کریں، وہ خوف زدہ نہ ہو. ہم کرپشن کے اوپر کریک ڈاؤن کریں، وہ خوف زدہ نہ ہو. اثاثے ڈکلیریشن کی اب میں نے اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے. سب سے پہلے میں نے ساری پارٹی سے اثاثے ڈکلیئر کروائے، اپنی ویب سائٹ پر ڈال دی. ٹھیک، تو ہم لوگوں سے جو 2 نمبر آدمی وہ نہیں کرے گا. ویری گڈ انیشیٹو. لیکن پالیٹکس میں کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں. بشیر جی، کمپرومائز ہوتا ہے اپنے مقصد کو پہنچنے کے لیے. مقصد کے اوپر کمپرومائز نہیں ہوتا. صلح حدیبیہ ایک کمپرومائز تھی مقصد پہ پہنچنے کے لیے، لیکن مقصد کے اوپر دنیا کے گریٹسٹ لیڈر نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا. لیکن دیکھیں ایک تھوڑی سی یہاں پہ گڑبڑ ہو رہی ہے.
میں ابھی تھوڑی سی بریک لے لوں, ایک کمپلشن ہے, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں جی. عمران خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا کسی کے ساتھ. اگر میرے آبجیکٹیوز یا پی ٹی آئی کے آبجیکٹیوز کے ساتھ ان کے آبجیکٹیوز اگر نہ ملتے ہو کسی بھی پارٹی کے, تو پھر کمپرومائز بہت مشکل ہے, چاہے جو مرضی ہو جائے, چاہے اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے, چاہے حکومت ملے نہ ملے, چاہے اپوزیشن بھی ملے نہ ملے, میں ادھر ہی بیٹھ جاؤں گا, میں اپنا کام کرتا رہوں گا, لیکن کمپرومائز نہیں کروں گا. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. عمران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عید کا دن ہے اور ہم عید مبارک بھی ان کو کہتے ہیں, آپ لوگوں کو بھی عید مبارک کہتے ہیں. میرے خیال میں آپ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے عید مبارک سب کو؟ سب کو عید مبارک کہتا ہوں, اور انشاءاللہ میں سب کو یہ بھی میرے دل میں یہ بڑا ایک اسٹرانگ فیلنگ ہے. جس طرح ہم ورلڈ کپ جیتا, ساری دنیا کا نہیں جیتیں گے, میں کہہ کے گیا تھا کہ ورلڈ کپ جیتیں گے آخری والا صرف. میں آج بھی سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جب اگلی باری یہ بڑی عید مبارک آپ کو جب میں دوں گا, یعنی رمضان کے بعد والی جو اصل عید ہے, تو اس پہ انشاءاللہ مجھے ایک نیا پاکستان نظر آ رہا ہے. بڑی بات ہے جی. عمران خان صاحب کہتے ہیں جی کہ یہاں پہ لوگ باہر سے آیا کریں گے جابز ڈھونڈنے کے لیے. یہ بھی بڑی آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا, انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اور جابز ڈھونڈنے کے لیے پاکستان میں لوگ آئیں گے. اور آپ ایک بات تو سمجھائیں, پرائم منسٹر اگر سپوزڈلی آپ بن جاتے ہیں تو کیا پرائم منسٹر ہاؤس میں رہیں گے آپ؟ رانا صاحب, سب سے بڑا ایشو ہے لوگوں سے ٹیکس اکٹھا کرنا. پاکستان کو آج وہ بچائے گا جو لوگوں سے ٹیکس اکٹھا کر سکے. یعنی ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے ملک چلانے کے لیے. ہم قرضے لے رہے ہیں, جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 35,000 تھا قرضہ ہر بچے پہ, ہر انسان پاکستانی پہ 4 سال پہلے, آج 70,000 ہے. اور ہم اب بینکرپٹ ہیں. بیسیکلی ہم قرضے لے رہے ہیں, قرضوں کی قسطیں واپس کرنے. تو جب تک ٹیکس نہیں اکٹھا کرے گا کوئی, یہ ملک وائبل ہی نہیں ہے. اب لوگ ٹیکس اس کو دیں گے, ایک تو اس پہ اعتماد رکھتے ہیں کہ ان کا ٹیکس چوری نہیں کرے گا, دوسرا ٹیکس ان پہ خرچ کرے گا عوام پہ, اپنے محلات پہ نہیں کرے گا. اس لیے میں بڑا کلیئر ہوں, تحریک انصاف پہلے دن انشاءاللہ جب تحریک انصاف کی حکومت کا پہلا دن ہوگا, یہ پہلے تو یہ جو گورنر ہاؤسز پہ میری نظر ہے. اچھا, ان کی دیواریں بلڈوزر کھڑے ہوں گے, ان کی دیواریں گریں گی, اور جو ان کی گراؤنڈیں ہیں ان کو ہم نے پلے گراؤنڈز بنانا ہے. اچھا, لاہور کی تو انشاءاللہ وہاں ایک زبردست کرکٹ گراؤنڈ بھی بنے گا, ایک ہاکی گراؤنڈ بھی بنے گا, بلکہ ارد گرد کرکٹ کے ایتھلیٹکس بھی ہو سکتا ہے. اور یہ جو بلڈنگز ہیں بڑی بڑی, ان کو ہم لائبریریز بنائیں گے, ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس بنائیں گے. جو بھی ہم کرپشن سے پیسہ وصول واپس کریں گے, وہ سارا پیسہ جائے گا ایک فنڈ کے اندر جو صرف تعلیم کے لیے ہوگا. اچھا, اور لوگوں کو احساس ملے گا کہ ہم سادگی اختیار کریں گے. لوگوں کے ٹیکس کے ایک ایک روپیہ ان کو بتائیں گے کہ جی یہ آپ کے اوپر خرچ ہو رہا ہے. شوکت خانم کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے, سب سے بڑا خیراتی ادارہ, سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ سب کو پتا ہے کہ جو شوکت خانم کے میں جو پیسہ لوگ دیتے ہیں وہ ان کے اوپر رہتا ہے, اور وہ ہم اپنی ویب سائٹ پہ ڈسپلے کرتے ہیں. یعنی کوئی بھی ڈونر پتا چلا سکتے ہیں جی آپ کی آڈیٹ اکاؤنٹس بتائیں, آپ پیسہ کدھر کر رہے ہیں, پیسہ میں نے دیا تھا کہاں گیا, کدھر. ٹھیک. تو اسی طرح گورنمنٹ بھی یہی کرے گی کہ گورنمنٹ آ کے ساری ٹرانسپیرنسی کر دے گی, ایک ایک چیز بتائے گی. یہ ڈسکریشنری فنڈز, اربوں روپے کے ڈسکریشنری فنڈز لے کے بیٹھا ہوئے ہیں, وزیر اعظم, وہ چیف منسٹر کے, یہ کیا مذاق ہے. میں ایک گورنمنٹ, میں پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ, چیف منسٹر ہوں, میرے پاس ڈسکریشنری فنڈز کیوں ہیں؟ یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے. تو اس لیے ہم لوگوں کو پہلے تو ایک ٹرسٹ عوام میں قائم کریں گے کہ ان کا پیسہ ان پہ خرچ ہو رہا ہے. اس لیے یہ سارے جو سمبلز ہیں, یہ انگریزوں کے بنائے ہوئے سمبلز. اپنا وہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں رہتے تھے پرائم منسٹر, وہاں یہاں بادشاہ سلامت بنے ہوئے تھے کیونکہ غلام ملک تھا. انشاءاللہ یہ سب ختم کریں گے. سو آپ نہیں رہیں گے وزیر اعظم ہاؤس میں, گورنر ہاؤسز جو اتنے بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں ان کو بلڈوز کیا جائے گا؟ نہیں, دیواریں بلڈوز کی, ان کی جو بلڈنگز بچائیں گے وہیں پہ رہیں گے, لیکن ان کو کنورٹ کر دیں گے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس پہ, لائبریریز پہ, کچھ پبلک بینیفٹ کے لیے. جو گراؤنڈیں ہیں وہ ہم بنائیں گے سپورٹس کے لیے. دیکھیں اب اولمپکس ہوئی, کتنی ہمیں شرم آئی, 18 کروڑ پاکستانی ہیں ہم,
18 کروڑ پاکستانی میں ایک میڈل نہیں ملا ہمیں. وہ جمیکا اتنا سا ملک ہے, یعنی ہمارے شیخو پورہ کے برابر جمیکا ہے سارا, اور جمیکا میں دیکھ تو وہ کیوں ہے. آپ جب آسٹریلیا میں, مجھے یاد ہے جب میں کرکٹ کھیلنے جاتا تھا تو جہاز کسی بھی شہر میں لینڈ کر رہا ہوتا تھا, وہ ساری ہر چھوٹے محلے کی گراؤنڈ ہوتی تھی, ہر محلے کی گراؤنڈ ہے. یہاں آپ سارے کراچی میں چلے جائیں, 1.5 کروڑ کی آبادی ہے, مجھے گراؤنڈیں گن کے دکھا دیں کتنی ہیں, تو 1.5 کروڑ آبادی کا کیا فائدہ جب گراؤنڈیں ہی نہیں ہیں. آپ کو گراؤنڈیں ہوں گی تو ٹیلنٹ کہیں پرفارم کرے گا گراؤنڈوں پہ. اس لیے ہم نے یہ سمبلائز کریں گے کہ یہ ہمارے نوجوانوں کا یہ حق ہے کہ سپورٹس فیسلٹیز بنائی جائے. تو جدھر جدھر اوپن سپیسز ہیں, بلکہ کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں بن سکی پاکستان میں جس کی سپورٹس گراؤنڈ نہ ہو بڑی. ہر محلے کی, ہر گاؤں کی ہمیں گراؤنڈ بنا کے دیں گے, ہر گاؤں میں. آپ کو پتا ہے انگلینڈ میں ولیج گرین کہتے ہیں, ہر گاؤں کے پاس ایک گرین یعنی ایک گراؤنڈ ہوتی ہے, ہر گاؤں کی گراؤنڈ ہوتی ہے. ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو ایک دفعہ آپ نے یہ نوجوانوں کو موقع دے دیا. میں ایز اے سپورٹس مین بتا رہا ہوں کہ جتنا ٹیلنٹ پاکستان میں ہے, انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ یہ کبھی ہمارے لوگوں کو شرمندگی نہیں ہوگی اپنی سپورٹس. ایک آخری چیز مجھے بتائیں, آخری سوال ہے, کتنا ٹائم سمجھتے ہیں کہ آپ کو چاہیے؟ ایجوکیشن کی بات نہیں کر رہا میں, ایجوکیشن میں تو اٹس اے لانگ ٹرم اسٹریٹجی, وہ تو ایک الگ چیز ہے. اس کے علاوہ تھوڑا سا ٹریک پہ لانے کے لیے آپ کو ملک ٹریک پہ تھوڑا سا آ جائے, ملک تھوڑا سا لوگ دل سے کام کرنا شروع ہو جائیں, آپ پہ ٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے اور ٹیکسز اکٹھے کرنے شروع ہو جائیں آپ لوگ, کتنا ٹائم سمجھتے ہیں آپ؟ 90 دن نہ مجھے کہیے گا آپ. نہیں جی, 90 دن کے اندر تو آپ کا قوم فیصلہ کر لے گی کہ نیا پاکستان بن رہا ہے یا نہیں بن رہا. 90 دن میں یہ واضح ہو جائے. بڑی عید کے بعد کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ بہت بڑی عید کے بعد بہت بڑی خوشخبری دوں گا لوگوں کو بھی. آپ نے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگلی الیکشن ہو چکے ہوں گے اور انشاءاللہ ایک نیا پاکستان بن رہا ہوگا, یہ خوشخبری ہے. لیکن میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ 90 دن کے اندر جو حکومت اب ایک اپنے بڑے بڑے پروگرام امپلیمنٹ نہیں کر سکتی, اس کے بعد وہ کر ہی نہیں سکتی. ٹھیک, تو 90 دن میں تو لوگوں کو نظر آ جائے گا کہ نیا پاکستان بن رہا ہے. اس میں گورننس سسٹم یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. گورننس کی وجہ سے سرمایہ کاری ہوگی اور خوشحالی آئے گی. وہ تو 90 دن کے اندر آپ کو نظر آ جائے گا کہ ایک ٹوٹل انقلابی گورننس سسٹم آ رہا ہے. 90 دن میں آپ کو لا اینڈ آرڈر, یہ جو سیکیورٹی تھریٹ ہے ساری, یہ میں آپ کو انشاءاللہ ہم سیٹل کر کے دکھائیں گے. یہ ساری جو ہماری جنگ چل رہی ہے وہ آپ کو تھریٹس آتی رہتی ہیں, یہ کیا ہے؟ تھریٹ آئی ہے وزیرستان کے اوپر, مجھے نہیں پتا کہ یہ اس کو ڈینائی بھی کیا گیا ہے, لیکن تھریٹ مجھے تو نہیں روکنے لگی وزیرستان جانے پہ. دیکھیں نا, ابھی شیخ رشید صاحب تو کہتے ہیں ملا عمر کو ریکویسٹنگ کر رہے ہیں. وہ شیخ رشید سے پوچھے تھے کہ شیخ رشید کا تو جلسہ میں نے اٹینڈ کیا, وہ ان کے اپنے ویوز ہوں گے. میرا تو بڑا کلیئر ہے کہ ہم تو پاکستان کی عوام اور قبائلی علاقے کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں. تباہی ان کے اوپر مچی ہے. 80% مسعود قبیلہ اس وقت بے گھر ہوا ہے. ہم ان کو سب کو ساتھ ملا کے لے کے جائیں گے امن مارچ پہ. باہر سے ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز, ایک ریپریو چیریٹی ہے, ان کے کلائیو اسٹیٹس اسمتھ ہیں جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں. وہ اپنے ساتھ پولیٹیشنز لے کے آ رہے ہیں, سیلیبریٹیز لے کے آ رہے ہیں, میڈیا لے کے آ رہے ہیں. ان سب کو ہم انشاءاللہ 1 لاکھ لوگوں کے ساتھ وزیرستان جائیں گے امن مارچ کے لیے, کیونکہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ تو یہاں ہونا کچھ نہیں. ان کو باہر سے اس لیے بلا رہے ہیں کہ باہر کا امپیکٹ پڑے گا, ان کی پبلک میں جائے گا. یہاں اس لیے کر رہے ہیں کہ پاکستانی قوم کو بتا رہے ہیں کہ اگر ہم کچھ نہیں کریں گے یہ تو جنگ چلتی رہے گی. اب نارتھ وزیرستان کا آپریشن کا فیصلہ کر لیا. بھئی کیا پارلیمنٹ میں رکھا آپ نے؟ بتائیں ہمیں کہ کیوں فیصلہ کیا آپ نے. پہلے آپ نے وجوہات دی تھی کہ یہ نارتھ وزیرستان آپریشن نہیں ہو سکتا. تو کیا چینج آیا کہ اب چلے گئے ہیں؟ تو پارلیمنٹ کدھر ہے؟ تو پارلیمنٹ میں یہ پورا ڈسکس ہونا چاہیے کہ کیوں آپ یہ جانے لگے ہیں, کیونکہ اس کے بڑے اثرات پڑنے ہیں. تو اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ جو امن مارچ ہے یہی ایک امن کا راستہ دکھائے گی. تو انشاءاللہ یہ جو 90 دن میں ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کے اوپر ہم پولیٹیکل پروسیس شروع کر دیں گے اور قابو پا جائیں گے. ہم اس کے اوپر قابو پا جائیں گے. یہ جو گورننس سسٹم ہے, ہم نے 200-300 لوگ ٹرینڈ جو ابھی سے ہی ہم ان کو چنیں گے, گورنمنٹ کوآپریشنز پہ لگائیں گے. مین پولیس آفیسرز کون ہیں جو میرٹ کے اوپر انہوں نے لگنا ہے, بیوروکریٹس کون ہیں جنہوں نے کدھر لگنا ہے. اور میں پھر سے بتا رہا ہوں, جو گورنمنٹ کوآپریشن جو 400-500 ارب روپے کا نقصان کر رہی ہیں, ان کو پروفیشنلائز کریں گے. ان کے اوپر کون بیٹھیں گے, ان کے نام پہلے سے تیار ہوں گے.
یعنی تیاری کر کے آئیں گے اور تب انشاءاللہ آپ کو 90 دن میں ایک کوانٹم افیکٹ ایجوکیشن سسٹم کو صحیح راستے پہ لگائیں گے، لیکن وہ لانگ ٹرم ہے. وہ تو لانگ ٹرم ہو گیا. تیاری کتنے عرصے میں مکمل کر لیں گے آپ، تاکہ اگر اف یو انٹر دا کوریڈورز آف پاور تو کتنے عرصے میں آپ سمجھتے ہیں کہ تیاری ہوم ورک جو ہے کتنے عرصے میں ہو جائے گا کہ جب آپ کوریڈورز آف پاور انٹر کریں تو تب سب کچھ آپ لوگ امپلیمنٹ کریں؟ دیکھیں نا جی، جو بھی ہوگا الیکشنز ہوتے ہوتے سال تو نکل جائے گا یہ، اور انشاءاللہ سال کے اینڈ تک ہماری تیاری ہو جائے گی. ہم اکنامک پلان دے رہے ہیں 24 کو، انرجی پلان دے بیٹھے ہیں، انقلابی لوکل گورنمنٹ پلان لے آئے ہیں، ایگریکلچر پالیسی لانے والے ہیں، ایجوکیشن اور ہیلتھ پالیسی لانے والے ہیں. الیکشنز آپ کے اندر پارٹی میں کب شروع ہوں گے؟ الیکشن پروسیس شروع ہو گیا ہے انشاءاللہ. پہلے اسلام آباد فیڈرل کیپٹل کا الیکشن ہوں گے، اس کے بعد KPK کے الیکشن ہوں گے، اس کے بعد پنجاب کے الیکشن ہوں گے، پھر سندھ اور بلوچستان. سٹیگر کر رہے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ اکتوبر کے اینڈ تک ہمارے الیکشن پروسیس. کہاں سے الیکشن لڑیں گے؟ نہیں، میں تو چیئرمین کا الیکشن لڑوں گا نا، میرا بھی الیکشن ہوگا، سب کا الیکشن ہوگا. میں کون سا الیکشن لڑوں گا؟ ہماری الیکٹڈ باڈیز فیصلہ کریں گی. دیکھیں نا، یہ اب انقلاب ہے. ہلکے سے الیکشن میں اب یہی آپ کو رانا صاحب کہہ رہا ہوں کہ یہ انقلاب ہے کہ تحریک انصاف کی جو الیکٹڈ آرگنائزیشنز ہوں گی ڈسٹرکٹ کی، وہ ریکمینڈ کریں گی پارلیمنٹری بورڈ کو کہ کس حلقے سے کن کو نامنیٹ کریں گی. 4-5 لوگ جن کو الیکشن لڑنا چاہیے. مجھے بھاگنا پڑے گا آپ کو چھوڑ کے. میرا دل نہیں کر رہا، نہ ویورز کا دل کر رہا ہے کہ آپ کی باتیں سننا بند کریں. وہ عمران اسماعیل صاحب پیچھے کھڑے ہوئے اشارے پہ اشارے کرتے جا رہے ہیں کہ جناب اگلی اپوائنٹمنٹ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ عمران خان صاحب. عمران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جی، اور آپ نے ان کی باتیں سن لی. اور امپلیمنٹیشن یہ اس وقت کریں گے جناب، پہلے اپنا ہوم ورک کر رہے ہیں. امپلیمنٹیشن جس وقت کوریڈورز آف پاور انٹر کریں گے تو امپلیمنٹیشن بالکل تیار پڑی ہوگی. سو ہی ڈزنٹ وانٹ ویسٹ اینی ٹائم. جب وہ الیکشن لڑ کے اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو ویسٹ نہیں کرنا چاہتے ٹائم. رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.